شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ چمیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں کبھی بلغم نہیں آتا، گیندے کا پھول سونگھنے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے، سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے، گلاب کا پھول سونگھنے سے ناک کبھی بند نہیں ہوتا۔ بدصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے، حسین عورت کی کمزوری دولت ہے، غریب عورت کی پسند کالا مرد ہے، لمبے بالوں والی عورت کو اچھا کھانا پسند ہوتا ہے، باریک ہونٹوں والی ہر وقت غصے میں رہتی ہے، زیادہ بولنے والی عورت زیور کی دیوانی ہوتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ سر پر تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ کالی کھانسی کے لیے حیران کن ٹوٹکے۔ کھانسی کے مریض بچے کے گلے میں لہسن کے جوے کو چھیل کر ان کا ہار بنا کر پہنائے، اس سے آرام آ جائے گا، کیونکہ لہسن سے ایک جوہر نکل کر ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو کھانسی سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہو رہی ہیں تو گوند کتیرا اور چھوارے ہم وزن لے کر انہیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر 24 گھنٹوں میں ایک بار پی لیں۔ زبان کی تتلاہٹ کے لیے شہد کھائیں اور زبان پر ملیں۔ صبح شام ایک چائے کا چمچ شہد کھائیں۔ کچھ عرصے تک مستقل مزاجی سے اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ شہد کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک کاغذ لے کر اس کے اوپر 1 سے 2 قطرے شہد ڈال دیں۔ اگر یہ قطرے کاغذ جذب کر لیتا ہے تو شہد نکلی ہے، اگر وہ جذب نہیں کرتا تو پھر یہ اصلی شہد ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز اور چست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر دار چینی کی خوشبو سونگھ لیا کریں۔ اس سے آپ کا دماغ تیز اور چست ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے ادرک کھانے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نہانے جانے سے پہلے نمک چاٹنے سے خارش نہیں ہوتی۔ سر کی خشکی اور سوکھا پن بالوں کے لیے ایک کیلا اچھی طرح سے میش کر لیں اور اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد ملا کر بالوں میں لگائیں۔ 1 گھنٹے بعد اپنے سر کو دھو لیں۔ خشکی سے بچنے کی ہدایت: زیادہ گرم پانی سے نہ نہائیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی ضرور کھائیں۔ روزانہ بادام کھانے کی عادت بنا لیں۔ پانی زیادہ پیا کریں۔ بازاری کھانے اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ موٹے پیروں والی عورت فالتو بولتی رہتی ہے۔ سانولی عورت مردوں کو زیادہ دھوکہ دیتی ہے۔ لمبی انگلیوں والی عورت غیبت کرتی ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے والی عورت ڈرپوک ہوتی ہے۔ موٹی ناک والی عاشق مزاج ہوتی ہے۔ گرم کھانے کھانے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ مسلسل کام کرنے سے گریز کریں۔ کام کرنے کے دوران کھانا ہرگز مت کھائیں۔ نماز کے بعد فوراً ناف میں تیل ڈالنا چاہیے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو۔ کھانا کھاتے وقت بھوک لگے تو روٹی نہ کھاؤ۔ سفر پر جانے سے پہلے پیاز اور ٹماٹر کاٹ کر کھا لیا کرو۔ آپ تھکن کا کام کرتے ہیں یا دماغی تو عطر ہلکا لیکن ضرور لگا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان لوگ انڈونیشیا میں ہیں؟ چمگادڑ
ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ شہد کی مکھی کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مینڈک اپنی گردن موڑ نہیں سکتا۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں ان کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ناخنوں کے اندر بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ناخن کھاتا ہے تو اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی کھانسی سے نکلنے والی جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ وہ خواتین جو اکثر حد سے زیادہ سوچتی ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سخی اور پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، چہرے کے ساتھ اگر پورے جسم کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سے سیب کھایا کرو۔ پیاسے کوے کو پانی پلانے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر دودھ پلانے کے بعد بچہ دودھ باہر نکال دے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اپنے بچے کو اس وقت دودھ پلائیں جب وہ بھوک کی ابتدائی اشارے دے، جیسے ہونٹوں کو چاٹنا، منہ کھولنا یا ہاتھ منہ میں ڈالنا۔ نمبر 2، اس بات کی یقینی بنائیں کہ دودھ پلاتے وقت نپل دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ نمبر 3، زیادہ پلانے سے پرہیز کریں۔ جب بچہ پیٹ بھر جانے کا اشارہ دے تو دودھ پلانا بند کر دیں۔ نمبر 4، دودھ پلانے یا ڈکار دلانے کے بعد اپنے بچے کو 10 سے 20 منٹ تک سیدھی پوزیشن میں رکھیں، یا تو گود میں پکڑ لیں یا تو گود میں بٹھا لیں۔ نمبر 5، اگر دودھ تھوکنے میں کمی نہیں آتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اور ماہر غذائیت سے رجوع کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں چینی کو کسی زخم یا کسی کٹ پر لگانے سے درد اور جلن کم ہو جاتی ہے اور یہ زخم بھرنے میں بے حد مفید ہے۔ جس شخص کا گلا خراب رہتا ہو یا سینہ تنگ ہو، تھوڑی دیر میں سانس پھول جاتا ہو، بخار، دمہ ہو، بالخصوص لیکچریاز پر تقریر کرنے والے حضرات کے لیے یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد 100 بار سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات پڑھیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ تھوکنے کے نقصانات: بدن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے، چہرے پر خشکی آ جاتی ہے، بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے، قبض اور کمر درد کی شکایت رہتی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیتون کے پتے کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں، ان کا رس نکل آئے گا۔ اب اس میں شہد ملا کر اس کے 3 قطرے رات کو کانوں میں ٹپکائیں، انشاءاللہ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا اور 1 ماہ میں سننا شروع ہو جائے گا۔ معدے کے السر کی سب سے بڑی وجہ سے کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے۔ مسالے دار سالن، مرغن غذاؤں کے بے تحاشا استعمال معدے کے السر کی وجہ بن سکتا ہے۔ معدے کے السر سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کھانے پینے میں احتیاط کریں، لال مرچ کے استعمال کو مکمل ختم کر دیں اور اس کی جگہ ہری مرچ کا استعمال کریں یا کالی مرچ کا۔ بھوک ہو تو کھانا کھائیں، دہی میں اسپغول ڈال کر روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ ہرے پتے والی سبزیاں، تازہ پھل اور ان کا جوس کثرت سے استعمال کریں۔ دودھ کو ٹھنڈا کر کے اس میں پانی شامل کر کے روزانہ اس کا استعمال کریں۔ چہرے پر دانے اور ان کا علاج: چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس میں پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دن میں 2 بار استعمال کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔